to 20,000 crore rupees have been allocated to Jammu and Kashmir industrialists. کہا گیا کہ یہاں پر انڈسٹریلائزیشن ہوگی, انویسٹمنٹ ہوگی. اس میں 80% پیسہ جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو ملا ہے سر, جبکہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے. اور غرض یہ ہے کہ زمین ہم دیں گے تاکہ باہر سے لوگ یہاں انویسٹ کریں گے, لیکن ہمارا پیسہ 28,000 کروڑ 7% کشمیر کو ملا ہے, 7-8% جموں کو ملا ہے. باقی 80% پیسہ جو 28,000 کروڑ میں قریب 25,000 کروڑ روپیہ باہر کے لوگوں کو ملا ہے, اور آج بھی انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. دس از اے منی فرام پیپل آف جموں اینڈ کشمیر وچ ہیز کم انڈر دا نیو انڈسٹریل پالیسی. اور اس وقت جے اینڈ کے گورنمنٹ کے پاس انڈسٹریز منسٹر صاحب بھی یہاں پہ, دیر از نو انڈسٹریل پالیسی کرنٹلی. جو پرانی تھی وہ ختم ہوئی, آپ کی انڈسٹریل پالیسی ابھی بھی نہیں بنی ہے. لینڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی آنریبل چیف منسٹر صاحب دیکھتے ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ 370 کا اور کشمیر کا سارا ڈسپیوٹ, جتنی لڑائی ہے زمین کے بارے میں, اور ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں, there is a fear, there is insecurity among people about the land laws. 5-6 land laws have been changed. Those laws need to be reviewed and some of them need to be restored also. ساری لڑائی ہماری 5 سال یہ تھی کہ جو پالیسیز یہاں امپلیمنٹ کی گئی ان کو ہم کوشچن کرتے ہیں. Now there is a time this house can question and object those policies. We are not here to justify the wrongs of 5 years. We are here to object and also find out کہ 5 سال میں جو laws change ہوئے, agrarian law جموں کشمیر کا, ہماری لینڈ ہولڈنگز چھوٹی ہے, گرینری ختم ہو رہی ہے, ویٹ لینڈس ختم ہو رہے ہیں. اگر ہم ایگریرین لا کو واپس ریسٹور نہیں کریں گے, لینڈ لاز کو واپس ریسٹور نہیں کرے گا, ٹائم آئے گا ہمارے پاس شاید جگہ ہی نہیں بچی ہوگی. اور اسی طریقے میں انڈسٹریز کو زمین ٹرانسفر کرتے ہیں. پی ایم اے میں ایک بہت اچھا آرڈر گورنر صاحب کے وقت میں 2023 میں نکلا, جس میں کہا تھا ہوم ٹو ہوم لیس اینڈ لینڈ ٹو لینڈ لیس. اس میں پوائنٹ بی ہے جو بہت ایم ایل اے صاحبان کو مسئلہ ہوتا ہوگا جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے. پوائنٹ بی اس میں سر یہ ہے وچ سیز کہ 2018 کی جو رورل ڈیولپمنٹ اسکیم ہے, سروے ہے, اس سروے کے حساب سے آپ لوگوں کو مکان ملے 5-5 مرلہ. اگر وہ آپ امینڈ کریں گے, اس کنڈیشن کو نکالیں گے پوائنٹ بی کو, تو جتنے بھی لوگ لینڈ لیس ہے 5-5 مرلہ ان کو آپ زمین دے سکتے ہیں, اسی حساب سے جو آپ کے پاس اویلیبل لینڈ اس وقت پالیسی ہے. سر پاور ڈپارٹمنٹ کا پاور کا بحران, سارے لوگوں نے بولا بجلی کا ہے. ہم سبھی لوگوں نے وعدے کیے 70 سال میں انڈس واٹر ٹریٹی کو واپس لائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ پانی بھی بھیجا, پروجیکٹ بھی گئے, اور آج ہمارے پاس ہم کہتے تھے 50,000 کروڑ از اینول لاس دیٹ دا اسٹیٹ از فیسنگ بیکاز آف انڈسٹریل واٹر ٹریٹی. بٹ ٹوڈے دا سچویشن از, ایک واپس تو کچھ لا نہیں سکتے ہم, حقیقت یہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس بچہ کچھ ہے اسینشیل سروس, وی آر کموڈیفائنگ اینڈ پرائیویٹائزنگ. آپ نے فیصلہ نہیں لیا ہے, آپ سے پہلے لوگوں نے لیا ہے, بٹ دس نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ. اٹس این اسینشیل سروس. 7 لوگ سنوار میں مرے اس بار ونٹر میں, کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے. گریز میں لوگ ہوتے, کرنا میں, کپوارہ میں ہوتے, 6-6 سال بھی لوگ بجلی نہیں بھرتے تھے. اٹس این اسینشیل سروس. اٹ شوڈ ناٹ بی پرائیویٹائزڈ اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی کموڈیفائڈ. اور او ٹی ایس کا کم سے کم ایک موقع ملنا چاہیے جہاں ایٹ لیسٹ 1 ٹائم سیٹلمنٹ بی پی ایل اور ای ڈبلیو ایس کے کلاس میں جو لوگ ہیں ان کو ملنی چاہیے. دین دا ایشو آف ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن وچ از دا موسٹ امپارٹنٹ. جیسے جاوید بیگ صاحب نے کہا, پنڈتوں کا ایشو ہے. دا ایشو آف پنڈتس از ناٹ اے ریلیف ایشو. It's not a rehabilitation issue. It's not a consumer issue. It's an issue of dignity and identity. I think this department should come directly under the Honorable Chief Minister. اس میں ایک نوڈل ایجنسی ڈسٹرکٹ وائز بننی چاہیے, سی ایم سیکریٹریٹ میں, چیف سیکریٹری کے آفس میں. اور پنڈت جتنے لوگ جن کو لینڈ ملی ہے یا زمین ملی ہے, نوکری ملی ہے, گھر ملی ہے, ان کے لیے ٹرانسفر پالیسی بننی چاہیے, تاکہ کم سے کم ان کی جو ٹرانسفر کے ایشوز ہیں, کئی لوگ مارے گئے بیکاز دیر واز نو ٹرانسفر پالیسی. دیٹ ٹرانسفر پالیسی شوڈ بی کریٹڈ بائی دس گورنمنٹ ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ انیبل اے نوڈل ایجنسی ایٹ ڈسٹرکٹ لیولس ٹو ہیلپ پنڈتس ٹو ریزالو دیئر ایشو. جی اے ڈی آپ کا محکمہ سر, اس میں 1,000 لوگوں کے ایس آر او کے کیسز ہیں. اگر زیادہ لوگوں کو نوکری نہیں دے سکتے, کم سے کم جو ملازم جن کے بچے مرے یا جن کے والدین مرے, دیز آر کمپیشنیٹ اپوائنٹمنٹس. 1,000 لوگ اگر آپ اٹھائیں گے, اور یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. اور نیٹ میں سر ہمارے لوگ کمپیٹ نہیں کر پاتے بیکاز ہمارے نامسائل حالات رہے. اف جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کین ڈیسائڈ دیٹ وی پل آؤٹ فرام دا نیٹ ایگزامز اینڈ کریٹ, جیسے ہمارا بوپی کا ماڈل تھا, اس میں ہمیں تھوڑا بہت مسئلہ حل ہوگا, کم سے کم ہمارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور اس میں تھوڑا بہت آپ ہمیں یہ ریلیف دے سکتے ہیں کہ ہمیں کمپٹیشن نہیں. ون مور لاسٹ ایشو سر آئی وانٹ ٹو برنگ ان ٹو نوٹس. میں نے کوئی تقریر نہیں کی. اٹس اباؤٹ ایس آر ای. اور ایس آر ای میں سر جموں کشمیر پولیس کو ہارڈ شپ الاؤنس ملتا ہے. ہارڈ شپ الاؤنس, آرمی, سی آر پی اینڈ پولیس کنفرنٹ دا سیم چیلنجز اینڈ سیم پرابلمس, لیکن ہارڈ شپ الاؤنس میں فرق ہے. سی آر پی کو 2 گنا 3 گنا زیادہ ملتا ہے, اور کشمیر پولیس کو ان سے بہت کم ایس آر ای ملتا ہے. اگر آرمی, سی آر پی اینڈ پولیس از فیسنگ دا سیم تھریٹ, سیم ملیٹنسی, سیم کاؤنٹر ٹیررزم, سیم جابس, دا ایس آر ای آف کشمیر پولیس شوڈ بی ایکول ٹو دا سینٹرل پیراملٹری فورسز. اور اس کے ساتھ ساتھ ایس پی اوز کا ایک جو آنریریم کا ایشو ہے, بہت سبھی لوگوں کو پتہ ہے, 10,000 12,000 لوگ ہیں, ان کا اگر ایس آر ای میں تھوڑا آپ کر سکتے ہیں تو شکریہ. تھینک یو.